میرے خلاف تمام کیسز ختم ہو رہے ہیں، اب ان کا پلان ہے میرے 9 مئی کے مقدمات ملٹری کورٹس لے جائیں۔ عمران خان کی گفتگو۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں نے GHQ کے سامنے پرامن احتجاج کی کال دی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ پرامن احتجاج کرنا ہے، انہوں نے اس کو بغاوت بنا دیا۔ 14 مارچ کو ہمارے وکلا نے شیورٹی بانڈ دیا کہ ہم گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں۔ 18 مارچ کو میرے اوپر حملہ ہوا اور میں نے ایک شخص کا نام لیا تھا۔ میں نے کارکنان کو کہا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پرامن احتجاج کرنا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی کارکنان کو جینا ہاؤس میں داخل ہونے سے روکا۔ اس دن ہمارے 16 لوگوں کو شہید کیا گیا، 3 لوگوں کی ٹانگیں کٹ گئیں اور 1 کو معذور کیا گیا۔ ہمارے 10,000 لوگوں کو اٹھایا گیا اور ان کو سزا دی گئی۔ 9 مئی کی CCTV فوٹیج ISI نے چھپائی۔ 14 مارچ کو پولیس اور رینجرز نے میرے گھر پر دھاوا بولا۔ جب مجھے گولیاں ماری گئیں تب کسی نے جلاؤ گراؤ نہیں کیا۔ میں نے اپنی جماعت کو کبھی جلاؤ گراؤ کے لیے نہیں اکسایا۔ عمران خان نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا تو پارٹی ٹوٹ جائے گی۔ پرویز خٹک نے ہمارے لوگوں کو بتایا کہ عمران خان جلد گرفتار ہو جائے گا۔ نواز شریف مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے۔ ان کی تصاویر پوری دنیا نے دیکھی جب ان کی جائیدادیں سامنے آئیں۔ IPPs کے ساتھ ان کی حکومت نے مہنگے معاہدے کیے، ان معاہدوں کی وجہ سے کیپیسٹی چارجز میں اضافہ ہوا۔ IPPs 30% کم ریٹ پر پوری دنیا میں لگے۔ 2018 میں سب سے بڑا خسارہ $19.5 ارب تھا۔ باجوڑ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ فوج کے خلاف تقاریر کی گئی، ملک کو آرمی چیف چلا رہا ہے جس کی وجہ سے نفرت بڑھ رہی ہے۔ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ 9 مئی سے قبل 140 کیس بنائے۔ نواز شریف اور طاقتور شخص کی ملاقات لندن میں ہوئی اور اس میں مجھے دیوار سے لگانے کا فیصلہ ہوا۔ بیرسٹر گوہر رؤوف حسن کی گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں۔ بیرسٹر گوہر اور رؤوف حسن MNAs کے بیان حلفی جمع کروانے جا رہے تھے۔ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ بیان حلفی پر موجود دستخط کی تصدیق کروانی ہے۔ لوگوں کو تحفظ دینا سپریم کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ محسن نقوی ایک وائس رائے ہے جو ہر وقت شہباز شریف کے ساتھ رہتا ہے۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گا، ان کو چاہیے کہ یہ مجھ سے معافی مانگے۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ کل غیر ملکی جریدے میں آپ کا ایک انٹرویو چھپا ہے، جیل کے اندر سے وہ انٹرویو کیسے ہوا؟ جس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ میں اپنے وکلا کو کچھ پوائنٹس بتا دیتا ہوں اور اسی بنیاد پر انٹرویو چھپا ہے۔ ایک دوسرے صحافی نے سوال کیا کہ چیف الیکشن کمشنر کو جنرل فیض نے نون لیگ سے مل کر تعینات کروایا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ جس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض وہی کرتا تھا جو اسے قمر باجوہ کہتا تھا۔ مجھے یقین دلاتے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ قمر باجوہ پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا ماہر تھا، باجوہ کی اپنی ہی گیم تھی۔ عمران خان نے مزید کہا کہ جو سمجھتا ہے کہ ملک کو بحران سے نکالنے کا حل ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے وہ بے وقوف ہے۔ ملک کو موجودہ بحرانوں سے نکالنے کا واحد حل صاف و شفاف انتخابات ہے۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے سے بہتر ہے کہ یہ ملک میں سیدھا مارشل لا لگا دیں۔ ویسے بھی ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے جیل میں 2 طرح کی سزا ملی ہوئی ہے، ایک قید کی سزا اور دوسرا جیل میں PTV دیکھنے کی سزا دی ہوئی ہے۔ عمران خان کی تمام ممبران اسمبلی کو بھوک ہڑتال کے کیمپ لگانے کی تیاری کی ہدایت۔ اڈیالہ جیل میں چیئرمین عمران خان نے صحافیوں کے ذریعے تمام ممبران اسمبلی کو پیغام دیتے ہوئے کہا، 9 مئی کے بعد ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا۔ ISI نے ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے لوگوں کو اٹھایا۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، سینٹ اور اسمبلی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھوک ہڑتال کی تیاری شروع کر دیں۔ پرویز خٹک القادی ٹرسٹ کیس میں اپنی غلطی ٹھیک کرنے آ گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت 26 جولائی تک ملتوی۔ پرویز خٹک عزبیدہ جلال کے بیان پر جرح مکمل۔ پرویز خٹک نے اپنے بیان میں تصحیح کی درخواست دے دی۔ کہا کہ کابینہ میٹنگ میں اس وقت کے وزیر اعظم کے اصرار پر بند لفافے میں ایجنڈا منظور کیا گیا۔ اپنی گواہی میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ درخواست دائر کر دیں، اس معاملے کو دیکھ لیں گے۔ تحریک انصاف کے مرکزی دفتر پر پولیس کا حملہ، رؤوف حسن کو گرفتار کر لیا۔ اسلام آباد میں آج پولیس نے فسطائیت کی ہر حد پار کر دی۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے دفتر پر حملہ کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی۔ پولیس تحریک انصاف کے دفتر کا ریکارڈ بھی چوری کر کے لے گئی۔ قائم مقام چیئرمین بیرسٹر گوہر، سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن کو بھی گرفتار کیا گیا، تاہم بیرسٹر گوہر کو بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ نئے نیب کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی نئے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے خلاف درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ نئے توشہ خانہ کیس میں ایک بار پھر عمران خان کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا۔ توشہ خانہ نیا ریفرنس، عمران خان اور بشرا بی بی کا مزید 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ نیا توشہ خانہ کیس صرف عمران خان اور بشرا بی بی کو غیر قانونی طور پر لمبے عرصے تک جیل میں رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔
تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے اغوا کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے منسلک افراد کے اغوا کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اب تک اغوا ہونے والوں کی تعداد 14 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ تمام 14 لوگ اس ملک کے مخلص محب وطن شہری ہیں، مگر ان کا واحد جرم عمران خان سے محبت اور ظالم کے آگے سر نہ جھکانا ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد تحریک انصاف سے ملاقات کریں اور جلسے کے متعلق معاملات طے کریں۔ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دینے کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف کمشنر اور درخواست گزار کو دوبارہ ملاقات کرنے کی ہدایت۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ چیف کمشنر کو ہم نے انہیں چائے پلانے کے لیے ملاقات کا نہیں کہا تھا۔ ملاقات کریں اور اس میں جلسے کے متعلق معلومات طے کریں۔ درخواست ہدایات کے ساتھ نمٹا دی۔